الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّا لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ أَن يَشَاءَ يَرْحَمْكُمْ أَوْ أَن يَشَاءَ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَأْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا۔ اور انہوں نے کہا، جب ہم مر گئے ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو کیا ہمیں اٹھایا جائے گا؟ اثر نو پیدا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ خواہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ یا کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ کہ جس کو اثر نو پیدا کرنا تمہارے خیال میں بہت مشکل ہے، وہ کہیں گے ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں وہی جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا فرمایا تھا۔ پس وہ حسرت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سروں کو جنبش دیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا کب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ شاید اس کا وقت قریب ہو۔ اس دن کو یاد کرو جب تمہیں اللہ تعالیٰ بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے جواب دو گے اور یہ گمان کر رہے ہوگے کہ ہم نہیں ٹھہرے دنیا میں مگر تھوڑا عرصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں میرے بندوں کو کہ وہ ایسی باتیں کیا کریں جو بہت اچھی ہوں۔ بے شک شیطان فتنہ برپا کرنا چاہتا ہے ان کے درمیان، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرمائے اور اگر چاہے تو تم کو عذاب دے، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا ذمہ دار بنا کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب خوب جانتا ہے ہر چیز کو جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اور بے شک ہم نے بزرگی دی بعض انبیاء کو بعض پر، اور ہم نے عطا کی داؤد کو زبور۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں کہ بلاؤ ان کو جنہیں تم گمان کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، وہ تو قدرت نہیں رکھتے کہ دور کر سکیں تم سے تمہاری تکلیف، اور نہ ہی وہ اسے بدل سکتے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں یہ مشرک پکارا کرتے ہیں وہ تو خود ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کی طرف کسی وسیلہ کو کہ کون سا بندہ زیادہ قریب ہے، اور امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر اور ڈرتے رہتے ہیں اس کے عذاب سے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ پچھلے فرمان الہی میں آپ نے سنا کہ جو لوگ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم تھے، خواہ وہ کتنے ہی عقل و دانش کے مالک تھے، وہ جاہل اور ابو جہل بن گئے۔ بڑے دانشمند اور عالم فاضل جس طرح ابو جہل، ابو سفیان، ولید بن مغیرہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے قرآن پاک سن کر یہ کہتے
یہ پرانے قصے کہانیاں ہیں، اور نعوذ باللہ یہ کہتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہو گیا ہے۔ ان کے دماغ اتنے معوف اور بیکار ہو گئے تھے کہ انتہا درجے کی لغو اور احمقانہ باتیں کرتے، مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنایا ہے، حالانکہ یہ خود بیٹیوں کو کمتر سمجھتے تھے۔ وہ خود اپنے بنائے ہوئے بتوں کو خدا سمجھتے تھے اور ان کی پرستش کرتے۔ ان میں سے کچھ فرشتوں کی، جنوں کی، آگ کی اور سورج کی پرستش کرتے تھے۔ وہ اتنا بھی نہ سمجھ سکے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدا ہوں تو پھر یہ بھی عرش پر اپنے گزر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی اور گستاخی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہو گیا ہے، ان کو ہدایت سے محروم کر دیا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہدایت سن کر بھی نہیں سمجھتے، بلکہ انہوں کے دلوں پر پردہ پڑ گیا ہے، ان کے کانوں پر بھی پردہ پڑ گیا ہے، ان کی سمجھ بوجھ ختم ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صاف ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو سمجھنے کے لیے اور صحیح راستے پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، جس کا نام نصف رسولی ہے، بہت ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک سے جب تک روشنی حاصل نہ کی جائے، دل و دماغ ظلمت میں ڈوبے رہتے ہیں۔ انسان شیطان کے ایما پر چلتا ہے اور اسے کوئی چیز فائدہ نہیں دے سکتی، اور نہ ہی وہ قرآن پاک سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بننے کے لیے نصف رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنا ضروری ہے۔ آج کے فرمان میں بھی اسی حقیقت کی وضاحت ہے کہ جو لوگ گستاخ ہو کر نصف رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہو جاتے ہیں، وہ کس طرح بے عقل بے سمجھ ہو جاتے ہیں جب ان کو اللہ تعالیٰ کا فرمان سنایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا، اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، زمین اور آسمان اور ان میں جو کچھ ہے سب کو تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ ان اپنے تراشے ہوئے بتوں کو یا اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق کو معبود نہ بناؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے گا۔ اس نے حساب کا ایک دن مقرر کیا ہوا ہے جب تمہیں بلایا جائے گا، اور اس وقت قبروں سے اٹھ کر دوڑو گے اور اتنے ڈرتے ہوئے خوفزدہ ہوگے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت اور حمد بیان کر رہے ہوگے، اور موت کے بعد کا سارا وقت تھوڑا سا خیال کرو گے، یعنی تم یہ چاہتے ہوگے کہ کاش تم اسی طرح قبر میں عذاب میں ہی رہتے اور قیامت برپا نہ ہوتی۔ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ حقیقت میں یہ ہدایت سب کو دی جا رہی ہے، لیکن عقل کے مارے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم مار کر مٹی ہو جائیں گے، پھر ہم کس طرح دوبارہ بن جائیں گے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جس نے پہلی بار بنایا جب یہ کچھ بھی نہ تھے، اب ان کی بسیدہ ہڈیوں کو زندہ کر دینا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر بسیدہ ہڈیاں ہوں یا پتھر یا لوہا یا کوئی سخت سے سخت چیز بھی تم بن جاؤ، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں کہ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے حاضر کر دے۔ اس لیے اس وقت سے ڈرو اور اپنے مال درست کرو، ان بتوں کی عبادت نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ یہ مشرک لوگ جنوں کو، فرشتوں کو اور بعض اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو جو گزر چکے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے شریک کرتے تھے، جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور یہودی حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھتے تھے۔ اسی طرح دوسرے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور وہ اس دنیا سے چلے گئے، پھر یہ گمراہ ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بے عقل اگر غلط بات پر جھگڑا کریں، مگر تم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہو، اس لیے ان شیطان کے بہکائے ہوئے لوگوں سے بھی بات خوبصورتی سے کرو اور انہیں سمجھاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی معبود نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت پانے اور نعمت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ضروری ہے۔ گویا ساری ہدایت نصف رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کی تعلیم ہے۔ اسی نصف رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کرنے کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني یا غفور یا غفور یا غفور۔
استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.